السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ پہلگام حملے کے پیش نظر مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تازہ طور پر شہر حیدرآباد میں اتوار کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان کے ذریعے وقف ترمیمی ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے انسانی زنجیروں کا ایک سلسلہ دیکھا گیا۔ مظاہرین ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے اور اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے دیکھے گئے، جو کہ ایک احتجاج کی علامت ہے۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف جموں کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے المناک دہشت گردانہ حملے کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد ہندوستان بھر میں مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے۔ مظاہروں کی تازہ لہر 18 مئی کو تلنگانہ کے ورنگل ضلع سے شروع ہوئی، جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم دوبارہ شروع کرنے کے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان SQR الیاس نے کہا کہ اس مہم کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان بھر میں مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اب تک مختلف شہروں میں کئی بڑے عوامی اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں اور سول سوسائٹی کے ساتھ گول میز اجلاس منعقد کیے گئے۔ ضلعی سطح پر احتجاج، مظاہرے اور انسانی زنجیر کے پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر و سینئر BRS MLA سبیتا اندر ریڈی نے حیدرآباد میں اپنے قیام کے دوران ہراساں کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے مس برطانیہ میلیا میگی کی جانب سے لگائے گئے سنگین الزامات کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے قومی خواتین کمیشن اور ریاستی خواتین کمیشن دونوں سے مداخلت کرنے اور ضروری کارروائی کرنے پر زور دیا۔ ایک بیان میں سبیتا اندر ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے تلنگانہ اور ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر شرمندہ کیا ہے۔ مس برطانیہ کے ان دعووں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان پر ادھیڑ عمر کے مردوں کو خوش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور ایک طوائف جیسا سلوک کیا گیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس بات پر صفائی دینا چاہیے کہ مبینہ بدتمیزی کا ذمہ دار کون ہے۔ تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسلہ کے مستویات منڈل میں پولیسٹ کے انٹرنس ٹیسٹ میں کم رینک آنے پر ایک 16 سالہ طالبہ نے خودکشی کر لی۔ مقامی افراد کے مطابق سرینواس ریڈی اور سرونتی کی بیٹی سنیہا نے اس سال 10ویں جماعت کامیابی سے مکمل کی تھی اور حال ہی میں پولیسٹ امتحان لکھا تھا۔ جب نتائج جاری ہوئے تو سنیہا کو اپنے توقع سے کم رینک حاصل ہوئے۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر گھر میں کوئی نہ ہونے کے دوران اس نے پنکھی سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ سنیہا کی موت سے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع میں ہردو گنج کے علاقے میں گوشت لے جا رہے 4 مسلم نوجوانوں کو گورکشا کے نام پر ہجوم نے بے رحمی سے زدوکوب کیا۔ ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی، جبکہ پولیس اہلکار مبینہ طور پر خاموش تماشائی بنے رہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جن میں متاثرہ نوجوانوں کو جزوی طور پر برہنہ حالت میں شدید تشدد کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتوار کو موصول میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں ایک افسوسناک واقعہ ہے پیش، جہاں پر ایک حاملہ بیوی کی موت پر دل برداشتہ ہو کر ایک شوہر نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق کاماریڈی ضلع کے بچکنڈا کے ایک حجام سنیل کی گزشتہ سال جیوتی سے شادی ہوئی تھی، تاہم اب جب وہ حاملہ تھی تو وہ اپنے مائکے میں رہنے لگی۔ سنیل اسے دوبارہ واپس لینے کے لیے مائکے چلا گیا اور واپسی کے دوران گاڑی کی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے دونوں بائک پر سے گر پڑے۔ اس دوران انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی جیوتی کی موت ہو گئی۔ بیوی کی موت کو برداشت نہ کرتے ہوئے سنیل نے تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ دونوں کی موت سے خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ طاہر بن حمدان صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ، جو کانگریس پارٹی کے تنظیمی اجلاسوں کے لیے پارٹی نے انہیں عادل آباد کے مبصر کی حیثیت سے ذمہ داری سونپی ہے اور ایک ماہ سے ضلع کے کئی مقامات پر پارٹی کے اجلاس منعقد کرتے ہوئے پارٹی کے ڈر کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ کل شام نظام آباد واپسی کے دوران نرمل میں سینئر کانگریس قائد محمد انیس احمد خان کی رہائش گاہ پر توقف کیا اور مقامی قائدین سے پارٹی کے بارے میں مشاورت کی اور کہا کہ ملک میں انتقامی سیاست کے ذریعے حقیقی قائدین کو ان کی مقبولیت سے خائف ہو کر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کانگریس کے قداور قائدین پر اپنی سیاسی طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے مقدمات درج کرتے جا رہے ہیں۔ بی جے پی اس اندھیرے گھر کے چراغ کی طرح ہے جہاں دل بھی جلاؤ تو روشنی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ مرکزی حکومت کسی سیاسی دباؤ کے ذریعے نہ ہی قداور قائدین کے حوصلے پست کر سکتی ہے اور نہ ہی پارٹی کارکنوں کو دبا سکتی ہے۔ جس چیز کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھر کر آئے گی۔ اس موقع پر سید جلیل حضر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست محمد زاہد علی مالک، آئی فنکشن ہال سید خلیل اکمل، NRI افنان خان، محمد دیشان علی، سید شہریار، سید تاجدار و دیگر موجود تھے۔ قبل ازیں ان کی آمد پر انیس احمد خان نے ان کا خیر مقدم کیا۔
10वीं जमात के इम्तिहानात में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले नौनिहाल हाई स्कूल उर्दू मीडियम की तालिबा उम्मे हानी बिनते जनाब इम्तियाज, जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान में 542 निशानात हासिल करते हुए शहर कोटला के उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा तालिबात में पहला रैंक और जिले जगतियाल पर दूसरा रैंक हासिल किया। जिले करीमनगर के RNB गेस्ट हाउस में मुनक़िदा तक़रीब के मौके पर MLC आमिर खान ने उम्मे हानी की शालपुशी करते हुए तहनीत पेश की और शानदार नताइज पर उन्हें मुबारकबादी भी पेश की। गवर्नर जयदेव वर्मा और उनकी अहलिया ने आज हेलीकॉप्टर के जरिए जिले भोपाल बल्ली कालेश्वरम पहुंचे और रियासती IT और सनत के वजीर श्रीधर बाबू, जिले कलेक्टर राहुल शर्मा और SP किरण खरे ने गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल किया। सरस्वती घाट पर पुष्कारा में पवित्र स्नान करने के बाद कालेश्वरा मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर का भी इन कायदीन ने दौरा किया। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवामी तकसीम निज़ाम के तहत आइंदा 3 माह के राशन कोटे को एक साथ तकसीम कर दिया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु निजामाबाद ने मीडिया के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया। MLC न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर खान साहब पलकुर्ती के दौरे के मौके पर जनगांव मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट नायब सदर अखिलती सेल कांग्रेस के मकान पर थोड़ी देर के लिए ठहरे थे। इस मौके पर मौलाना शाकिर हुसैन कासिम इमाम खतीब जामे मस्जिद जनगांव, मौलाना मुफ्ती अंसार इमाम खतीब एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव, मौलाना अमानुल्लाह इमाम खतीब हैदर मस्जिद जनगांव, मियां भाई अलीमुद्दीन ETV रिपोर्टर, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद साबिर मोहिउद्दीन, मोहम्मद फयाज, नवीन बालाकृष्णा, ख्वाजा अब्दुल मन्नान रजी और दूसरों ने मुलाकात करते हुए शॉल पोशी की। करीमनगर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन ने आज मुअज़्ज़िज़ रुकन खानसाज कौंसल जनाब आमिर साहब को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले तेलंगाना लॉ सेट के इम्तिहान की तारीख पर नजरसानी की जाए। वाज़ेह है कि जुमा 6 जून को होने वाला ये इम्तिहान 3 साल LLB कोर्स के लिए 3 नशिस्तों में, 5 साल कोर्स के लिए 2 नशिस्तों में मुनक़्क़िद हो रहा है। एसोसिएशन ने खासतौर पर 3 साल कोर्स की दूसरी नशिस्त, जो कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक मुक़र्रर है, पर एतराज़ उठाया और कहा जुमा की नमाज से मुतसादिम है, जो मुसलमानों के लिए निहायत अहम मजहबी फरीज़ा। मजीद ये कि ईद उल अज़हा भी उसी दिन वाक़ हो सकती है, जिससे तुलबा की बड़ी को इम्तिहान में शिरकत के दौरान ज़हनी सुकून और मजहबी आज़ादी मुतासिर होने का भी खदशा है। हालिया दिनों में केरा मीरी और दीगर इलाकों में हो रही गैर मौसमी बारिशों से खड़ी फसलें बिलखुसूस जवार की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जवार की फसल मुकम्मल तैयार होकर काश्तकार को हसूल के लिए तैयार रहती है। काश्तकार जवार के दरख्तों को काट कर सूखने के लिए रखते हैं। ऐसे में गैर मौसमी बारिश से जवार के बीजों में से भी जवार के दरख्त उग आए हैं। बोधन डिवीजन के मंडल एजुकेशन ऑफिसर असातिज़ा के इजलास का गुज़िश्ता रोज़ इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास से सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने खिताब किया और तलबा को असबाक जहन नशीन कराने के साथ उन्हें इम्तिहान के ताल्लुक से अपने जहन में बैठे खौफ पर काबू पाने, तलबा में खुद एतमादी को फ़रोग़ देने, क्लासरूम में उनके साथ असातिज़ा शफ़क़त के साथ पेश आने का मशवरा दिया। एलआरडी साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी ने MRP फंक्शन हॉल में म्यूनसिपल साबिक़ कोऑप्शन मेंबर की बेटी कीर्तना विश्वनाथ की शादी में शिरकत की और जोड़े को मुबारकबादी दी। अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात और इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम तलबा की नुमाया कामयाबी पर न्यू पिकॉक कॉन्फ्रेंस हॉल करीमनगर में मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान अंजुमन की जानिब से बेहतरीन सहाफ़त की खिदमात के एतराफ़ में गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सियासत TV रिपोर्टर करीमनगर अब्दुल्ला असद, सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत हैदराबाद जनाब नईम वजाहत को उनकी बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में दिए गए अवार्ड पर मुबारकबादी पेश करते हुए अंजुमन की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर MLC जनाब आमिर साहब, सूरत चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी के अलावा सैयद इमामुद्दीन हिंदी मिलाप रिपोर्टर, मोहसिन मोहिद्दीन सियासत रिपोर्टर भी मौजूद थे। जिले करीमनगर में अल्फोज टेक्नो में जारी असातिज़ा की तरबियत प्रोग्राम सलाहियती फ़रोग़ी प्रोग्राम सेंटर का MLC जनाब आमिर साहब ने दौरा किया और सदर मुदरिस के ग्रुप से खिताब किया और हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा तमाम तर सहूलियात और तरबियत के मुतालिक मालूमात हासिल की। असातिज़ा ने अपने मसाइल को रखा और इस ट्रेनिंग को हासिल करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इसी तरह उन्होंने उर्दू मीडियम की तरबियत हासिल करदा असातिज़ा से भी मुलाकात की।
شاہین گروپس آف ایجوکیشن کی جانب سے حیدرآباد کے مدینہ ایجوکیشن سینٹر پر منعقدہ اجلاس میں ریاست کے اسکولوں میں سال 2024 اور 25 کے دوران SSC امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے کریسنٹ ہائی اسکول بودھن کے اسکول ٹاپر اویس اکبر کو مہمان خصوصی چیئرمین مائنرٹی کمیشن طارق انصاری کے ہاتھوں تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر سینئر کیریئر کونسلر محمد منظور احمد، محمد افتخار الدین وغیرہ بھی موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ورنگل میں آج انسانی زنجیر بنا کر پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر ورنگل کے ڈپٹی میئر اور سینئر رہنما سید مسعود نے سیاست TV کے نمائندے سید نظام الدین سے بات کی اور کہا یہ قانون مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر کھلی زیادتی ہے اور حکومت کو قانون واپس لینا ہی پڑے گا۔ LRD میں آج BJP پارٹی قائدین بانا لکشمن ریڈی، انجلو اور دیگر نے ضلع پارٹی صدر چینا راجولو کی صدارت میں امبیڈکر چوراستے سے گاندھی چوک تک ترنگا ریلی نکالی۔ آج بنسا قصبے کے گنیش نگر میں ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے، جس سے لوگوں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میونسپل کمشنر کی اس بارے میں توجہ دلائی گئی لیکن وہ توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ براہ کرم میونسپل کا عملہ پہنچے اور JCB کے ذریعے گندے پانی کو ہٹائے۔ حلقہ اسمبلی جکل منڈل پٹلم کے BIS پارٹی سابق کوآپشن ممبر شیخ کریم نمائندہ سیاست کو بتایا کہ کانگریس پارٹی اقتدار پر آ کر 15 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن مسلم قائد کو ریاستی کابینہ میں تقرر نہیں کیا گیا۔ BRS کے اقتدار میں مسلم قائد محمود علی کو MLC بنایا گیا تھا، پھر انہیں وزارت بھی دی گئی تھی۔ کانگریس اقتدار پر آئے مسلم قائدین کو نظر انداز کیے کرنے کا بھی الزام لگایا۔ نظام آباد رورل تحصیل کی حدود میں سروے نمبر 231 میں غیر مجاز طور پر قبضہ کرنے کی لینڈ گریبرز کی جانب سے مبینہ طور پر کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اراضی مکمل طور پر شکم کی اراضی ہے۔ اس پر لوک آیوگ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تھا اور لوک آیوگ کے فیصلے کے بعد کلیکٹر کی نگرانی سے اس اراضی پر ٹینچ کیا گیا تھا، لیکن حال ہی میں تبلیغی اجتماع کے بعد یہاں پر واقع زمین مٹ جانے پر لینڈ گریبرز اس سے قبضہ کرنے کی غرض سے یہاں پر حد بندی کی جا رہی ہے۔ ستنشی اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے نوڈا چیئرمین کرشنا وینو، کانگریس قائدین محمد عبدالقدوس، M.A. فہیم، سابق ڈپٹی میئر محمد مصباح الدین، محمد مجاہد خان، مسعود احمد، اعجاز محمد افتخار، محمد ضیاء این رتناکر اور دیگر کے ہمراہ مالا پلی گرلز جونیئر کالج کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس کی کشادگی کے لیے اقدامات کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ اتوار کی صبح اورنگ آباد پٹن ہائی وے پر تکلا پاٹا کے قریب 2 ٹرکوں کے درمیان شدید تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پیٹن پولیس اسٹیشن کے اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر ایشور جگدلے نے بتایا ہے کہ اینٹوں سے لدی لاری پٹھان سے اورنگ آباد کی طرف جا رہی تھی کہ تکلا پاڑا کے مقام پر سامنے سے آنے والی دوسرے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد دونوں ٹرک الٹ کر گہرے گڈھے میں جا گرے۔ پولیس نے JCB کی مدد سے دونوں افراد کو ٹرکوں سے نکالا، جن میں سے 22 سالہ سمیر نواب شاہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شخص شدید زخمی ہو گیا۔ اسے اسپتال میں بغرض علاج داخل کرایا گیا۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع میں اولاد نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع کے کوبیر منڈل ہیڈ کوارٹر کے دھوبی گلی علاقے میں پیش آیا۔ اس نوجوان کی شناخت 31 سالہ سبھاش کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سبھاش کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے لیکن اب تک انہیں اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا اور زندگی سے بیزار ہو کر اس نے اپنی ہی گھر میں ساڑی کے ذریعے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ GHMC کمشنر RV کرنا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہدف کے مطابق ٹیکس وصول کریں۔ کمشنر نے GHMC ہیڈ کوارٹر میں ٹاؤن پلاننگ ایڈیشنل CCP، ڈپٹی کمشنرز اور ACPs کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں توہین عدالت کے مقدمات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ بل جمع کرنے والوں نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ رہائشی ٹیکس کے ساتھ ٹریڈ لائسنس فیس بھی وصول کریں۔ کمشنر نے افسران کو ٹیکس وصولی کو رہائشی سے کمرشل میں تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ سرکل کی سطح پر ٹیکس وصولی کا روزانہ جائزہ لیا جائے اور اسے ہدف کے مطابق مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ایڈیشنل کمشنر کو DCs کے ساتھ ٹیکس وصولی کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ مالی سال کے آخری دنوں میں ٹیکس وصولی نہ کر کے مقررہ ہدف کے مطابق وصولی مکمل کریں۔
حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے بھوانی نگر میں ہفتے کی رات نامعلوم افراد نے ایک راؤڈی شیٹر پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تالاب کٹا کے رہنے والے 30 سالہ محمد صابر جو ہوٹل کے قریب کھڑے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان سے جھگڑا کیا اور تیز دھار ہتھیاروں سے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ زخمی صابر کو فوری طور پر مقامی لوگوں نے اسپتال منتقل کیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ مقامی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ آپسی رنجش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے میڈی پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک 18 ماہ کا معصوم لڑکا کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ پربھتا پور بھو لکشمی نگر روڈ نمبر 4 پر پیش آیا جہاں چوہان راج کمار کا بیٹا وجے راج اپنے گھر کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اسی دوران پڑوسی سریناتھ اپنی کار میں گھر سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک گاڑی لڑکے پر چڑھ گئی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر اس کو اسپتال منتقل کیا جہاں پر ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ متاثرہ لڑکے کے والد راج کمار کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ کر لیا درج۔ شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شمس آباد میں بنگلورو قومی شاہراہ پر ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ شمس آباد منڈل کے پدا شاہپور میں ایک تیز رفتار لاری حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی شمس آباد کی پیٹرولنگ موبائل اور ٹریفک ہائی وے موبائل کی گاڑیاں مقامی حادثے پر پہنچ گئی۔ دونوں موبائل گاڑیاں کنارے پر رک کر پولیس ملازمین حادثے کا شکار ہونے والی لاری کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک اور تیز رفتار لاری آ کر دونوں موبائل گاڑیوں کو ٹکر دے دی۔ حادثے میں کانسٹیبل وجے کمار کی موت ہو گئی جبکہ 3 دیگر کانسٹیبل زخمی ہو گئے جن میں یادیہ کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر پتہ چلا ہے کہ لاری ڈرائیور کی تیز رفتاری اور بے قابو ہو جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ الیکشن کمیشن نے 4 ریاستوں گجرات، کیرالہ، پنجاب اور مغربی بنگال کی 5 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ان حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے 19 جون کو ووٹنگ ہوگی جبکہ نتائج کا اعلان 23 جون کو کیا جائے گا۔ یہ سبھی 5 سیٹیں استعفی یا انتقال کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ جن سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہوں گے ان میں گجرات کی کادی اور وساودر، کیرالہ کی نیلامبر، پنجاب کی لدھیانہ اور مغربی بنگال کی کالی گنج اسمبلی سیٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن 5 سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہونے ہیں ان کے لیے نوٹیفیکیشن کل یعنی 26 مئی کو جاری کی جائے گی۔ پرچے نامزدگی کی آخری تاریخ 2 جون مقرر کی گئی ہے۔ پرچے نامزدگی کی جانچ 3 جون کو ہوگی۔ 5 جون تک امیدواروں کو نام واپس لینے کا موقع دیا گیا۔ ان سیٹوں پر سبھی انتخابی عمل 25 جون سے پہلے پوری کی جانی ہیں۔ کرناٹک میں بیوی کے میکے جانے پر برہم شوہر نے رشتہ طے کرنے والے شخص کا قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ کرناٹک کے منگلورو شہر میں پیش آیا جہاں 30 سالہ مصطفیٰ نوجوان نے شادی کا رشتہ طے کرنے والے ثالث 50 سالہ سلیمان کو قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ 8 ماہ قبل سلیمان نے مصطفیٰ کی شادی ایک لڑکی سے کروائی تھی لیکن شادی کے بعد ہی دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ قبل مصطفیٰ کی بیوی جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے مائکے چلی گئی۔ بیوی کے چلے جانے پر مصطفیٰ نے شدید غصے میں سلیمان کو مورد اعزاز ٹھہرایا۔ اس نے ایسی شادی کروائی جس میں نباہ ممکن نہ تھا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بڑھی اور جھگڑا شدت اختیار کر گیا جس پر مصطفیٰ نے اپنے ساتھ لائی چاقو سے سلیمان کی گردن پر وار کر دیا۔ سلیمان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کی گاندھی اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ راج کمار نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کے معاملات پر شہریوں کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کووڈ کی نئی شکل JN1 کافی ہلکی ہے اور اس کی شدت میں کافی کمی ہو گئی ہے۔ شہریوں نے پہلے ہی سے مدافعتی نظام کو ترجیح دی ہے، اسی لیے انہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال کے متعلقہ شعبوں کو چوکس کر دیا گیا ہے جو صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ریاست تلنگانہ کے DGP ڈاکٹر جتیندر نے تلنگانہ میں سلیپنگ سیل کی نگرانی کرتے ہوئے ناخوشگوار واقعے کو روکنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پولیس کمشنروں اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست بھر میں بندوق کے لائسنس ہولڈروں اور بندوقوں کے استعمال کا مکمل جائزہ لیں۔ DGP نے تلنگانہ میں جاری کردہ اسلحہ لائسنسوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور پڑوسی علاقوں سے ریاست میں غیر قانونی آتشی اسلحہ کی اسمگلنگ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ میں کل 7125 ہتھیاروں کے لائسنس جاری کیے گئے ہیں جن میں سے 9294 آتشی اسلحہ شامل ہیں۔ گزشتہ 3 سال میں 510 لائسنس جاری کیے گئے۔ DGP نے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لائسنس دہندگان کی چھان بین کریں اور لائسنس کی تجدید صرف حقیقی وجوہات ہونے پر ہی کریں۔ انہوں نے کھلاڑیوں اور شوٹرز کو جاری کیے گئے لائسنس پر بھی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی جو طویل عرصے سے مقابلوں میں حصہ نہیں لیے۔
ڈی جی پی نے لائسنس ہولڈرز جن کا تعلق حیدرآباد سے نہیں ہے انہیں نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دی۔ تمام ہتھیاروں کے لائسنسوں کو آرمز ایکٹ سال 2019 کی تعمیل کی جانی چاہیے۔ لائسنس رینیول کے لیے آتشی اسلحہ کا مکمل ذکر کیا جانا چاہیے، ورنہ ان کے لائسنس رینیول نہیں کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔